السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اب تک غزوہ بدر اور اس کے بعد کے جو کچھ حالات تھے وہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ہی اہم جنگ جو غزوہ احد کے نام سے معروف اور مشہور ہے، جو سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آئی تھی، آج کے اس درس میں اس غزوہ اور جنگ پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ جہاں تک اس درس کے اس غزوے اور جنگ کے اندر دروس اور اسباق اور نصیحتوں کی بات ہے تو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین کو، کفار مکہ کو بڑی شکست ملی تھی، اور اسی شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 3000 کا ایک لشکر جرار تیار کیا، اور اس لشکر کا مقصد یہ تھا مدینے پر چڑھائی کرنا، مدینے پر حملہ کرنا، اور غزوہ بدر کے اندر جو شکست ملی ہے اس شکست کا بدلہ لینا۔ اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایسے ہی جو گھوڑ سوار تھے ان کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، یہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور تیسرے جو کمانڈر تھے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ حضرت خالد بن ولید کے معاون تھے۔ اللہ کی توفیق سے ان تینوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اکرمہ بن ابی جہل نے بھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تینوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے کر کے آئے۔ عورتوں کی تعداد 15 تھی، 3000 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 700 زرہیں تھی، اور وہ سارا مال جو ابو سفیان غزوہ بدر میں بچا کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس پورے مال کو انہوں نے اس جنگ پر خرچ کیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے غزوہ بدر کا جو سبب بنا تھا کہ ابو سفیان ملک شام سے تجارت کا قافلہ لے کر کے آ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ ان کے تعاقب میں نکلے، لیکن ابو سفیان پورا قافلہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد جب مکے کے اندر خبر پہنچتی ہے تو وہاں سے لشکر آتا ہے، اور غزوہ اور پھر بدر کے مقام پر دونوں کے آپس میں جنگ ہوتی ہے۔ تو وہ سارا سامان جو بچ کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس سارے سامان کو انہوں نے اس جنگ پر خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے روک دیں۔ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرہ، وہ اپنے مال کو خرچ تو کریں گے، لیکن یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب یہ لشکر وہاں سے نکلا تو آپ کے چچا عباس، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہمدردی میں اپنے بھتیجے یعنی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی۔ جب کافروں کا لشکر احد پہاڑی کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ ہی کے اندر رہ کر کے دفاع کیا جائے۔ اگر کفار مدینے میں داخل ہوں گے تو مسلمان گلی کوچوں کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، یعنی جب وہ داخل ہوں گے مدینے کی گلیوں میں تو پہلے سے مسلمان تیار بیٹھے رہیں گے، اور جیسے ہی کافر داخل ہوں گے مسلمان ان پر حملہ کر دیں گے، اور اس وجہ سے وہ بوکھلا جائیں گے تو مسلمانوں کو فتح مل جائے گی، اور جو عورتیں ہیں وہ چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی،
خشتباری یعنی ان پر اینٹ اور پتھر اور دیگر چیزیں پھینکیں گے جس سے ان کو تکلیف ہوگی اور ان کو نقصان ہوگا، اور یہی صحیح رائے تھی۔ لیکن جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا، وہ بھی اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ مدینے میں رہ کر کے اگر مقابلہ کیا جائے گا تو مسلمانوں کو فتح ملے گی یا نقصان کم ہوگا اور ان کا نقصان زیادہ ہوگا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے گا، گھر میں چھپا رہے گا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس نے اس رائے کو قبول کیا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے ہی دفاع کیا جائے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ جنگی نقطہ نظر سے یہ موقف درست اور صحیح تھا، بلکہ اس لیے کہ مدینے جب ہم رہیں گے تو گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہمارا جو نفاق ہے چھپا رہے گا، لڑائی نہیں کرنی پڑے گی اور ہم گھر کے اندر مست رہیں گے، اس لیے اس نے موافقت کی تھی، اس لیے نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی یا جنگی نقطہ نظر کے مقابلے میں کے مطابق یہ صحیح تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رب العالمین کی مشیت یہ تھی کہ اس کا نفاق لوگوں کے سامنے آ جائے اور اس کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے جاننا، کیونکہ منافقین آپ کی صفوں میں رہیں گے، آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں رہے گا اور عین موقع پر آپ کو دھوکہ دیں گے۔ جو ظاہر دشمن ہوتا ہے اس سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جو آپ کی صفوں میں ہو اس سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت یہ ہوئی کہ اس کے کفر اور نفاق کو آشکارا کر دیا جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منافقوں کا سردار یا منافق ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے نفاق پر پردہ پڑا ہوا تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ منافق ہے۔ اس جنگ کے بعد اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ البتہ جو کچھ نوجوان صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی رائے اس سے الگ تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ میدان میں ہم جائیں، احد پہاڑ کے پاس جائیں اور ہم جا کر کے وہاں ان سے جنگ کریں، کیونکہ ہم بزدل نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، لہذا اس موقع کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت نہیں کی تھی، ان کی یہ رائے تھی، ان کا یہ مشورہ تھا اور ان لوگوں نے اصرار بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ گھر میں داخل ہوئے اور جو ہتھیار ہوتا اٹھایا اور زرہ آپ نے لی اور جنگی لباس پہنا، اس کے بعد آپ باہر نکلے۔ تو باہر جب تشریف لائے تو اسی دوران سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، یہ دو صحابہ ہیں اور یہ انصاری صحابہ ہیں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہذا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو اور جو وہ فیصلہ کرے اس فیصلے پر راضی رہو۔ سب لوگوں نے ندامت کا احساس کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، جب اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بات کہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی رائے وہی آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی نبی ہتھیار پہن لیتا ہے یا اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ اسے اتار دے جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کے درمیان اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ پھر آپ 1000 کا لشکر لے کر کے جبل احد کی طرف نکلے۔ مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا، نابینا صحابی تھے اور آپ کی یہ سنت تھی، جب آپ باہر نکلتے تھے تو مدینے کا انتظام کسی صحابی کے حوالے کر کے آپ پھر مدینے سے باہر جاتے تھے۔ اور یہ شوال سن 3 ہجری جمعہ کا دن عصر کے بعد کا وقت تھا، یعنی ماہ شوال سن 3 ہجری جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ 1000 کا لشکر لے کر کے جبل احد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے شیخان، وہاں پر جب آپ پہنچے تو آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا، جو بچے تھے ان بچوں کو آپ نے واپس کر دیا، کیونکہ بچوں پر جنگ نہیں فرض ہے، آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ البتہ 2 صحابہ ایسے ہیں جو عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کو لے لیا، ان میں ایک رافع بن خدیج ہیں، خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے ماہر تیر انداز تھے، تو آپ نے اس مہارت کی بنا پر ان کو لے لیا اگرچہ ان کی عمر چھوٹی تھی۔ اور دوسرے ہیں سمرہ بن جندب،
سمرہ بن جندب نے کہا کہ جب رافع بن خدیج کو اجازت مل گئی تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، جب آپ نے ان کو اجازت دے دی تو مجھے بھی اجازت دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی، اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا۔ رافع بن خدیج تیر انداز تھے وہ، اور تیر چلانے کے ماہر تھے، تو سمرہ بن جندب نے جب ان کو پچھاڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے ہی رات گزاری، اور پہرے کے لیے 50 صحابہ کرام کو متعین کیا، اور ان کے جو قائد تھے ان کا نام تھا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن مسلمہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف جو یہودی تھا اس کو قتل کیا تھا، یا ان کی کمانڈری میں اس کو قتل کیا گیا تھا، جو شاتم رسول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجوم کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 2 اور صحابہ نے مل کر کے جا کر کے کعب بن اشرف جو یہودی تھا اس کے قلعے میں جا کر کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو آپ نے قائد اور کمانڈری محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ رات آپ نے وہاں گزاری، طلوع فجر سے پہلے آپ کچھ پہلے آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اور ایک جگہ پہنچ کر کے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور دشمن کتنے قریب ہو گئے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جمعہ کے دن آپ نکلے تھے، اب ہفتہ کا دن آ گیا، شوال کی 7 تاریخ تھی۔ اسی جگہ پر پہنچ کر کے ابی بن سلول مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اسی جگہ سے صحابہ اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، کیا کہہ کر کے کہ آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں نکل رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بات اس کی درست نہیں تھی۔ کیوں؟ اگر یہ بات اس کی درست ہوتی تو مدینہ ہی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس کو مدینہ ہی سے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مقصد اس کا کچھ اور تھا۔ دونوں لشکر اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اتنے قریب ہو گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں خلبلی اور اضطراب پیدا کرنا، اور ان کے حوصلوں کو توڑنا، اور جو دشمن ہیں، کفار ہیں، ان کے حوصلوں کو بڑھانا، کیونکہ مشرکین دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار ہو گیا، اور مسلمان جو ہے 300 آدمی نکل گئے۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں کا جوش تو سب پڑے گا، اور کافروں کا حوصلہ بڑھے گا، تو اس لیے اس نے ایسا کیا تھا، تکلیف پہنچانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ مقصد نہیں تھا، یہ وجہ نہیں تھی کہ میری بات نہیں مانی آپ نے اس لیے میں نہیں لڑوں گا، اگر آپ مدینے میں لڑتے تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو مدینے ہی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا اس کو۔ اصل مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ منافق تھا، دل میں نفاق تھا اس کے، اور منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ 300 آدمیوں کو لے کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اب آپ کے پاس صرف 700 آدمی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ کو آپ نے پیچھے کیا، سامنے مدینہ تھا، دائیں طرف کافروں کا لشکر تھا، اور بائیں طرف جو ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی درہ کے نام سے۔ آپ نے اس چھوٹی پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا، اور ان کے کمانڈر بنائے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنگ میں ہمیں فتح ملے یا شکست ملے، جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے اس پہاڑی کو تم لوگوں کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ آپ کو خطرہ تھا، معلوم تھا آپ کو کہ اس جگہ سے ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ پہاڑی کے پیچھے سے تو حملہ نہیں ہو سکتا تھا، پیچھے بہت بڑی پہاڑی ہے احد، آپ اس کے پیچھے تھے، آپ کے پیچھے پہاڑ تھا، دائیں طرف دشمن تھے، بائیں طرف جو ایک پہاڑی تھی وہاں سے دشمنوں کے آنے کا امکان تھا کہ اگر ہم جنگ میں رہیں گے تو ہو سکتا دشمن یہاں سے آ کر کے ہمارے اوپر حملہ کر دے بائیں طرف سے۔ اس لیے آپ لوگ جب گئے ہوں گے احد پہاڑی پر تو جو قبرستان ہے، آپ جب وہاں کھڑے ہوں گے تو اس کے بائیں طرف پہاڑی پڑے گی، جس پہاڑی پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا۔ احد پہاڑ آپ کے پیچھے تھا، ادھر سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ احد پہاڑ بہت بڑا تھا، اس کو اوپر چڑھ کر کے آنا پھر حملہ کرنا یہ ناممکنات میں سے تھا، بہت بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ تو آپ نے اسی جگہ کو منتخب کیا، اور جو دشمن تھے وہ میدان میں تھے، پیچھے کھلا ہوا تھا، اور مسلمان جو تھے احد پہاڑ کے دامن میں، پیچھے سے احد پہاڑ تھا، دائیں طرف ان کا کافروں کا لشکر
اور بائیں طرف یہ چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ آپ نے وہاں وہ 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے کسی کو یہاں اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھ لو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں، پرندے ہمیں کھا رہے ہیں، اچک رہے ہیں، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تم لوگوں کو اپنے پاس دوبارہ بلا لوں۔ اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو، دشمن کو شکست دے دی ہے، انہیں کچل دیا ہے، مار دیا انہیں، جنگ میں ہمیں فتح مل گئی، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ بڑی سختی کے ساتھ آپ نے ان کو حکم دیا کہ جب تک میرا دوسرا آرڈر نہ آ جائے، چاہے ہمیں فتح ملے، چاہے شکست ملے، چاہے ہمیں پرندے کھا جائیں اور شکست کا سامنا ہو، جو بھی ہو، کسی بھی حال میں تم لوگوں کو اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ ہمارا دوسرا حکم نہ آ جائے، کیونکہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ تھا، امکان تھا۔ اب جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ سے پہلے قریش نے لشکر اسلام کے اندر دوبارہ ایک اور فوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انصار صحابہ سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی عداوت نہیں ہے، ہم تو ان لوگوں سے جنگ کرنے آئے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، ہماری اور آپ سے کوئی عداوت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ انصار اور مہاجرین کے اندر عداوت پیدا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس کے اندر ظاہر بات ہے کامیاب نہیں ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی۔ قریش کا جو سب سے بہادر انسان تھا طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے آگے بڑھتا ہے اور اس نے لڑنے کی دعوت دی۔ جواب میں حواری امت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکلے اور شیر کی طریقے سے انہوں نے جست لگائی، یعنی کودے وہ اور اس کے اونٹ پر جا چڑھے اور اسے لے کر کے زمین پر آپ گر گئے اور پھر تلوار سے آپ نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا قتل ہی ہونا تھا کہ ہر طرف جنگ کے شورے بھڑک اٹھے۔ صحابہ کرام بڑی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، یعنی کئی لوگوں کو قتل کیا۔ وہ شیر اور بہادر کی طرح لڑتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اسی جنگ کے اندر شہادت لکھی تھی، مگر انہیں بہادروں کی طرح نہیں مارا گیا، بلکہ یعنی آمنے سامنے، بلکہ بے خبری کے عالم میں چھپ چھپا کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ اور جس نے انہیں قتل کیا اس کا نام تھا وحشی بن حرب، وہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور اس نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو قتل کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، کیونکہ جنگ بدر میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو قتل کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ انتقام کے طور پر تم اگر انہیں قتل کر دو حضرت امیر حمزہ کو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ حبشی تھا، حبشہ کا رہنے والا تھا، اور جو حبشہ کے لوگ ہوتے ہیں نیزہ بازی میں بہت ماہر ہوتے ہیں، نیزہ چلانے میں حبشہ کے لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں۔ وہ تاک میں لگا ہوا تھا، اس کے پاس نیزہ تھا، اور جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے نیزے کو پھینکا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے آ کر کے لگ گیا اور وہ آر پار ہو گیا، جس سے آپ کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا، اور اس طریقے سے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہیدوں کا سردار قرار دیا۔ تمام شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے شہیدوں کا سردار نہیں قرار دیا، آپ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء قرار دیا کہ تمام شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اگرچہ شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں کا پلہ بھاری ہی رہا اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حنظلہ، انہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی تھی نئی نویلی، اور دلہن ان کے پاس آئی، نئی نویلی شادی تھی، جنگ کا اعلان ہو گیا، انہوں نے اپنی عورت سے ہمبستری کی تھی، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ جنگ کے اندر حاضر ہو گئے، اور جب ان کے حاضر ہوئے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد خود وہ شہید ہو گئے، تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا اور جنگ میں شہید ہوئے، حاضر ہوئے، کئی لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔
اور انہوں نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے اور جنگ میں شریک ہوئے، نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے اور ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور اس طریقے شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اب جو مشرکین تھے ان کے جو نامی گرامی لوگ تھے، کمانڈر تھے، مارے گئے۔ مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی اور 700 مسلمانوں کے سامنے 3000 کا لشکر پسپا ہو گیا، سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی، فرشتوں کو بھی بھیجا اور مسلمان غالب ہو گئے۔ لیکن اسی وقت جو تیر انداز تھے ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی اور ایک خوفناک ان سے غلطی ہوئی، جس کی بنا پر جیتی ہوئی جنگ مسلمان پھر ہار گئے۔ اور ہوا یہ کہ اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، اس جگہ سے کئی بار خالد بن ولید کوشش کر رہے تھے کہ یہاں سے ان لوگوں کو مار کر کے آ کر کے ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں، لیکن وہ 50 تیر انداز تھے، جیسے خالد بن ولید کے لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے وہ فوراً ان پر تیر برسانے لگتے اور وہ پیچھے ہو جاتے۔ لیکن جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت لوٹنے مصروف ہو گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ، کافروں کا لشکر بھی تتر بتر ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی اس کے اندر، اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، لیکن 40 لوگ وہاں سے نکل گئے، اب بچے صرف 10 لوگ، اور خالد بن ولید اسی کے ارد گرد جو ہے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب صرف 10 آدمی رہ گئے ہیں تو آپ نے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، آواز دی اور ان لوگوں نے مل کر کے فوراً ادھر سے حملہ کیا اور جو 10 صحابہ وہاں پر تھے ان سب کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید کی ایک تاریخ رہی ہے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس جنگ میں بھی وہ حاضر ہوئے اس جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی، چاہے اسلام لانے کے بعد چاہے اسلام سے پہلے۔ اسلام سے پہلے بھی جس جنگ کے اندر وہ شریک ہوئے اس میں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، پیچھے سے حملہ کر دیا اور جو 10 صحابہ تھے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب کیا ہوا، اب جب اچانک یہ حملہ ہوا تو مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں پس گئے اور مسلمان یہ سب اچانک دیکھ کر کے حواس باختہ ہو گئے اور بدنظمی کا شکار ہو گئے۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی کے ساتھ منع کیا۔ آپ ذرا دیکھیں ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے کتنا بڑا خسارہ اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان بھی توڑے گئے، آپ کی پیشانی مبارک کو چوٹ بھی آئی اور اس میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور کافروں میں سے کل 22 مارے گئے، 22 یا بعض روایتوں کے اندر اور کا ذکر آتا ہے۔ 7 صحابہ تو ایسے تھے جو ڈھال بن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور اس طریقے سے پھر ایک بعد دیگرے جو ہے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی جنگ کے اندر ایک افواہ بھی اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ جو کچھ مسلمانوں کے پاس حوصلہ تھا وہ حوصلہ بھی اس وجہ سے ختم ہو گیا۔ کتنے مسلمان تو میدان چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ گئے اور کتنے مسلمانوں نے کہا کہ اب جینے سے کیا فائدہ ہے، اور اس طرح کی مایوسی کا شکار ہو گئے اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں جو ہے وہ جنگ سمجھ لیجئے تبدیل ہو گئی اور اتنی بدنظمی ہو گئی کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے کئی مسلمان قتل ہو گئے، سمجھ نہیں سکے کہ مسلمان ہیں کون ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہمراز رسول کہا جاتا ہے، ان کے والد تھے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان تھے، انہیں مسلمانوں نے قتل کر دیا بدنظمی کی وجہ سے، حواس باختی کی عالم میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ یہ سارا معاملہ اچانک ہو گیا اور اس طریقے سے مسلمان جو ہے جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچی، چوٹ بھی پہنچی اور 70 صحابہ کرام اس کے اندر جو ہے شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے تمام شہداء کو اسی جگہ دفن کر دیا، احد پہاڑی کے اندر، احد میدان میں ہی، وہیں پر آپ نے دفن کر دیا ان کو، اور ان کی لاش جو ہے آپ مدینے کے اندر بقیع میں لے کر کے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جہاں جس کی وفات ہو اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غالباً مرضی ہی ہو گئی کہ آپ کی جہاں وفات ہے آپ کو وہیں دفن کیا جائے۔
اس لیے جہاں جس کی وفات ہو اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے. اس کے جسم کو منتقل کرنا، لاش کو اس کے شہر یا اس کے ملک منتقل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں مدینہ سے احد کتنا دور ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے تمام صحابہ کو جو شہید ہوئے وہیں احد کے میدان میں دفن کر دیا. آپ ان کو بقیع قبرستان لے کر کے نہیں آئے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کسی کی وفات ہو گئی، لاش کو اپنے ملک بھیج دیتے ہیں، تاخیر بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، وہاں جا کر کے اور برا حال ہو جاتا ہے. لاش دیکھنے کے بعد جو ہے عورتیں صبر نہیں کر پاتی ہیں، اور پھر آؤ فغاں اور رونا چیخنا چلانا پیٹنا تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جہاں جس کی وفات اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے. اللہ کی مرضی یہی تھی کہ آدمی کی وفات یہی ہو، لہذا اس کی مرضی یہی کہ اسی جگہ اسی زمین میں دفن کر دیا جائے. تو آپ نے تمام صحابہ کو وہیں پر دفن کر دیا، وہیں شہید کر دیا. جو قاری ہوتے تھے آپ ان کو آگے رکھتے تھے. اسی جنگ کے اندر مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے. یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور آپ نے انہیں سب سے پہلا جو اسلام کے سفیر اور داعی ہیں وہ ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ہی مالدار صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ. بڑے ناز و نعم میں ان کے ماں باپ ان کو پالا اور پوسا تھا. لیکن جب ان کی شہادت ہوئی تو جب سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا تھا. بڑے ناز و نعم میں پلنے والے انسان کو آخر وقت میں یعنی کفن بھی میسر نہیں ہوا کہ اس کے پورے جسم کو چھپا دیا جائے. لیکن خوش نصیب تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا. تو یہ غزوہ احد کا واقعہ تھا جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق دے. اس واقعے میں ہمارے لیے جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، جو اسباق اور مسائل ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق آمین. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.